نماز پڑھنے کی بات نہیں کی. آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ جہاں پر بھی بات آئی اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے میں نماز پڑھنا یہ کے درمیان جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا میرے گناہوں کو دور کر دے. یا اللہ مجھ سے میرے گناہ دھو دے. جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، یعنی سفید کپڑا بندے نے پہنا ہو، تھوڑا سا داغ بھی داغ نظر آتا ہے، بندہ وہ بھی دھو دیتا ہے. یا اللہ ایسے مجھے دھو دے، ذرہ بھی گناہ نہ رہے. یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ. یہ دعا پڑھی. تشہد میں گئے تو یہ دعائیں پڑھی. رکوع سجدے میں گئے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پھر مغفرت کی دعائیں پڑھی. سلام پھرا تو اونچی کہا اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 بار کوئی نہائے جیسے میل باقی نہیں رہتی. کہا اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے کے بعد رات کو جب بندہ بستر پہ جاتا ہے تو اس کا گناہ باقی نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. پہلے ہم نے ایمان کے 6 ارکان ان کو پڑھا، ان کے بارے میں الگ الگ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، وہ ہم نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی. آج سے ہم اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ایمان اور اسلام ان دونوں میں کچھ فرق ہے. جب انسان زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، اور دل سے تصدیق کر کے نیک اعمال کر کے وہ ایمان کو پاتا ہے، اور ایمان میں نیک اعمال کے ذریعے اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے. زبان سے کلمہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری رسول ماننا، یہ بندہ مسلمان ہو گیا. اس کے پاس اسلام کا کارڈ، اسلام کی دولت آ گئی. اب یہ جو اسلام ہے اس کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. یہ ارکان، یہ رکن، یہ ستون، یہ 5 ہیں. ان پر یہ اسلام کھڑا ہے. اور یہ 5 ستونوں میں سے، ارکان میں سے کوئی ایک آدمی اگر مس ہو جائے تو اس کا اسلام ناقص ہے، پورا نہیں ہے. 5 چیزیں یہ ضروری ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ گواہی میں 2 باتیں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس بات کی گواہی. تو یہ گواہی زبان سے کلمہ پڑھنا، یہ کہنا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے ایمان میں پڑھ لیا۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے۔ تو ہم نے یہ باتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھا کہ اللہ پر ایمان کیسا ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کیسا ہو، آپ کو آخری نبی ماننا، اور ایمان بالرسل، یہ سب باتیں ہم نے ایمان میں پڑھ لیں۔ تو ان بات کی گواہی اس شہادت کو اسلام کا پہلا رکن کہا جاتا ہے اور یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، یہ نماز کا دوسرا، اسلام کا دوسرا رکن ہے، نماز قائم کرنا۔ تو یہ نماز اسلام کا رکن ہے، اگر یہ رکن نہیں ہے تو اس بندے کا اسلام بھی نہیں ہے، بندے کا اسلام بھی ناقص، کمزور، اور اگر اس نماز کا ہی انکار ہے تو بندے کا اسلام ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو نماز ہے، یہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی مسلمانوں پر، اور خاص طور پہ اس میں جو 5 نمازیں ہیں یہ مسلمانوں پہ فرض ہیں۔ تو یہ نماز کے حوالے سے آج ہم بات پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی فرضیت، یعنی یہ نماز جو اسلام کا رکن ہے، اسلام کے تعارف میں نماز ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ اسلام کے جو باقی ارکان ہیں ان کا تعلق موسم کے ساتھ ہے، مہینے کے ساتھ ہے، ان کا تعلق استطاعت، روپے پیسے کے ساتھ ہے، لیکن یہ 2 باتوں کا تعلق، ایک اللہ رب العالمین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گواہی دینا، کلمہ پڑھنا، اور یہ دوسرا نماز پڑھنا، اس کا تعلق نہ کسی موسم سے ہے نہ روپے پیسے سے۔ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، ہر موسم میں، ہر گھڑی میں، ہر لمحے جب جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی۔ فرض وہ ہے کہ جس پر لازماً عمل کرنا ہے، جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ما امر بہ الشارع علی وجہ الالزام، جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے حکم دیا لازمی کرنے کا، اگر وہ کیا جائے تو ثواب ملتا ہے اور اگر وہ چھوٹ جائے تو گناہ ملتا ہے، عذاب ملتا ہے، یہ اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا یہ سب پر فرض قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 60 سے زیادہ مرتبہ، 70 مرتبہ اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں نماز قائم کرو۔ یہ چند ہم آیات یہاں پر لے کر کے آئے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی یہ جو نماز ہے یہ باجماعت ادا کرو، صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ رکعات پڑھو، نماز پڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی بات نہیں کی۔ آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ جہاں پر بھی بات آئی اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے میں نماز پڑھنا یہ ایک جز ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے لوازمات ہیں۔ نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز کو صف اول میں پڑھنا، مرد ہے تو نماز کو لازماً جماعت سے پڑھنا، نماز پہلی صف میں آ کے ادا کرنا، گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دینا، محلے میں نماز کی دعوت دینا۔ یعنی نماز 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 صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنے میں یہ تمام چیزیں نماز کے قیام میں شامل ہیں کہ خود بھی بندہ نماز پڑھے، سوسائٹی میں بھی نماز کی دعوت دے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے۔ تو یہ نماز قائم کرنا، اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو۔ ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں اپنی نماز پڑھ کے کہ شاید ہم نے نماز قائم کر دی
سوال ہے نماز قائم کرو. اسلام کے جو ارکان ہیں نماز قائم کرنا. اور ہم یہ دیکھیں کہ اپنی نماز پڑھنے کے علاوہ اور جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں کیا ان میں یہ سب باتیں شامل ہیں؟ کیا ہم گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اس پر ہم سختی کرتے ہیں، اس کا ہم محاسبہ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں یا بہن بھائیوں کے درمیان؟ اور نماز خود پڑھنے کے لیے آئیں تو راستے میں گلی محلے والوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں. اگر یہ سب باتیں شامل ہیں تو میں نماز قائم کر رہا ہوں. اور اگر صرف میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بھی لوازمات ادھورے ہیں، نہ جماعت سے پڑھتا ہوں نہ صف اول میں پڑھتا ہوں اور بس پوری سوری نماز پڑھتا ہوں، تو نماز کا قیام ادھورا ہے. مجھے اس کو پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ ہی کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کے. فرما بردار بن کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اس بات کا ہمیں حکم دیا اور کہا کہ نمازوں کی حفاظت کریں، خاص کر عصر کی نماز. یہ عصر کی نماز کا کیوں ذکر کیا گیا؟ وہ درمیانی نماز، یہاں پر اس کی تفسیر میں یہاں پہ بہت سارے اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فجر کی نماز ہے، بعض لوگ اس کو ظہر کی نماز بناتے ہیں، بعض لوگ اس کو مغرب کی نماز بناتے ہیں. جبکہ درمیانی نماز سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری میں غزوہ احزاب کا موقع ہے اور آپ خندق کھود رہے ہیں. ایک دن آپ کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا کسی کو، نہ اذان دی گئی نہ نماز ہوئی، سب خندق کھودنے میں لگے ہیں. دشمن کا خوف یہ دماغوں پہ طاری ہے، دشمن کا حملہ ہونے والا ہے. تو مغرب کا ٹائم ہوا، یاد آیا ابھی تو عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کہا میرا اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کو ضائع کیا. تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے جو بندہ ضائع کرتا ہے یہ بد دعا دیتی ہے، اللہ اس کے گھر کو مال کو تباہ کر دے. وہ عصر کی نماز کو ضائع کرتا ہے. عصر کی نماز کا یہاں پہ کیوں ذکر ہوا؟ اس لیے ذکر ہوا کہ عصر کی نماز کے وقت انسان صبح ڈیوٹی کرے تو بھی مصروف ہوتا ہے، کوئی شام کو ڈیوٹی کرنے والا ہو تو بھی مصروف ہوتا ہے. یہ ایسا وقت ہوتا ہے، کوئی کام سے آ رہا ہے، کوئی کام پہ جا رہا ہے، اور یہ گہمی کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اکثر لوگ عصر کی نماز ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کا تو کہا اس کی حفاظت کریں. حفاظت سے کیا مراد ہے؟ صرف نماز پڑھنا نہیں، اس کو وقت پہ پڑھیں، پہلے وقت میں پڑھیں، پہلی صف میں پڑھیں، اور اس کو جماعت سے پڑھیں. اور جتنے بھی وہ لوازمات وضو کے، گھر سے چل کے آنے کے، وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. نماز کا انتظار کریں، ایک نماز پڑھ کے دوسری کا انتظار کریں، سب باتیں اس میں شامل ہیں. اللہ فرماتا ہے حافظو، تم حفاظت کرو سب نمازوں کی، خاص کر عصر کی نماز کی. اب یہاں پر قرآن مجید میں یہ تو آ گیا ابھی نماز پڑھو، نمازوں کی حفاظت کرو. اب یہ نمازیں ہیں کتنی جو فرض ہیں؟ اب جو لوگ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو قرآن سے نہیں دکھا سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نے اس کی وضاحت فرما دی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا. آپ نے کہا جائیے، جا کے انہیں دعوت دیں، پہلے انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہا پھر فاخبرہم، پھر آپ انہیں خبر دینا، انہیں بتانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد فارضا، فرض کر دیا ہے، علیہم، ان پر، خمس صلوات، 5 نمازیں، فی یومہم و لیلتہم، ایک دن اور ایک رات میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کر دی.
فجر کی نماز رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے اور مغرب کی نماز تقریباً رات کی آغاز میں ہوتی ہے، عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں، ظہر اور عصر کی نماز دن میں ہوتی ہے۔ تو کہا ایک دن میں اور ایک رات میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کر دیں، تو آپ ان نئے مسلمان ہونے والوں کو پہلے جس بات کا حکم دینا وہ نماز ہے، اور انہیں کہنا کہ 5 نمازیں پڑھیں، 5 نمازیں پڑھیں۔ اور یہ دوسری حدیث جو بھی ہم نے پڑھ لی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ اور حج کرنا، وَالصَّوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں، ان پر ہمارا اسلام کھڑا ہے۔ اب یہ جو نماز ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ نماز تو پہلے لوگ بھی پڑھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی 3 نمازیں فرض تھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ واصطبر علیہا، وہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی، کتنی تعداد تھی، کیا رکعات تھیں، اور کیا کیا اس کے انداز و لوازمات تھے، یہ الگ الگ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 5 نمازیں فرض کی۔ عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا، نماز پڑھنے کی ہماری ڈیوٹی لگا دی۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے، وہ ہمیں اجر دے یا نہ دے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی ہمیں نماز پڑھنے پر، جو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، آئی اس لیے دنیا میں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں اس پر اجر دیتا ہے اور اس کی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالے گا، پھر جہنمیوں سے سوال ہوں گے۔ بڑی لمبی یہ حدیث ہے، اس کا یہ ٹکڑا ہے صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں سے، ان کی صفوں سے نکال کر جنتیوں میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ آپ ایسا کریں، جہنم سے ان لوگوں کو نکال دیں جو خالصتاً میری عبادت کیا کرتے تھے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا، فرشتے جہنم سے یہ لوگ نکالیں گے، یعنی جو توحید والے تھے، گناہ گار تھے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اللہ کے حکم سے ان کو نکالا جائے گا۔ اب فرشتوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندے اللہ والے ہیں، یہ بندے توحید پرست ہیں، یہ بندے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آگے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا سجدوں کے نشان کی وجہ سے۔ کہا جو سجدہ نماز میں کیا جاتا ہے، جو پیشانی سجدے میں زمین پہ لگ جاتی ہے، اللہ نے اس پیشانی پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ پورا جسم جلے گا آگ میں مگر پیشانی نہیں جلے گی۔ فرشتے پیشانی سے پہچان کر ان کو نکالیں گے اور اللہ رب العالمین پھر ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اپنی نمازوں پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نمازی جہنم میں گئے ہیں۔ کون جہنم میں گئے ہیں؟ نماز پڑھنے والے، جن کے سجدوں کے نشان تھے پیشانی پر۔ بعض دفعہ بندہ ظلم کرتا ہے، بعض دفعہ بندہ ریاکاری کرتا ہے، بعض دفعہ بندہ دنیا میں بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اس بات پر کہ میں تو نمازی ہوں، میں بڑا اللہ والا ہوں، میں بڑی توبہ کرتا ہوں، میری تو معافی ہو ہی چکی ہے، ہم جی توحید والے ہوتے ہیں۔ یا بعض دفعہ بندہ توحید پرست تو بہت ہوتا ہے لیکن بد اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاقی بھی اس کی انتہا کو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بندے جہنم میں گئے اور سجدوں کے آثار کی وجہ سے، نشانات کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، یعنی یہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو بندے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نماز کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوسرے کام بھی ٹھیک کر لوں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی اور برائی کے کام سوچوں یا کروں
تو اس کا مطلب ہے میری نماز مجھے فائدہ نہیں دے رہی، یا مجھے نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، یا یہ فکر کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی میں جہنم میں جا سکتا ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، آپ نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تمہارے دروازے سے نہر گزرتی ہو اور اس میں سے یغتسل فیہ کل یوم خمسا، تم 5 مرتبہ غسل کر لو، یعنی وہ پہاڑی علاقہ تھا، چشمے نالے اور نہریں تو نہیں تھیں، پہاڑی علاقوں میں بعض دفعہ کئی پہاڑ ایسے وہاں پہ پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، خاص کر جب بارشیں نہ آئیں تو پانی نالے خشک ہو جاتے ہیں، تو بندہ کئی دن نہاتا ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارے دروازے سے نہر گزرتی ہو، یعنی پانی وافر تمہارے گھر میں موجود ہو، سپلائی آتی ہو، 5 بار اس میں بندہ نہائے، ایک بات کا جواب دو، کیا جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 5 بار دن میں بندہ نہا لے تو میل کچیل کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ ہم بھی دن میں 1 بار نہاتے ہیں، صبح نہا کے جائیں اور اگلے دن دوبارہ نہا لیں، یعنی 24 گھنٹوں میں نہا لیں تو جسم کتنا پاک صاف اور فریش رہتا ہے، اور جو 5 بار نہائے کیا جسم پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہ مثال ہے 5 نمازوں کی فضیلت کی۔ یمحو اللہ بہ الخطایا، کہا یہ 5 نمازیں جو بندہ ادا کرتا ہے اللہ اس سے اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، یہ ریموور ہے، بندے سے کمی کوتاہی غلطیاں ہو جاتی ہیں، 5 نمازیں اس ساری غلطیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہ نمازیں مٹاتی کیسی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، فرمایا کہ بندے نے ہاتھ دھوئے، جتنے ہاتھوں سے گناہ ہوئے پچھلی نماز کے بعد اب تک، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ اس سے پانی میں بہا دیتا ہے۔ یہ گناہ ہے صغیرہ، کبیرہ نہیں، چونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی اسپیشل ضروری ہے۔ کہا کہ اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی میں دھل گئے، بندے نے کلی کی، منہ کے گناہ سارے پانی میں دھل گئے، کوئی منہ سے غلط بات کہہ دی اس نے انجانے میں تو کلی کر کے پھینکا پانی، سارے منہ کے گناہ نکل گئے۔ پھر اس بندے نے ناک میں پانی ڈالا تو ناک کے گناہ نکل گئے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ناک کا گناہ کون سا ہو سکتا ہے، بتائیں؟ یہ آج کل سپرے اور باڈی سپرے اور پرفیوموں کا بہت زیادہ مقابلہ چلتا ہے، خاص کر خواتین میں۔ تو بازاروں میں ایسی خواتین چلتی ہیں کہ جن سے خوشبوئیں آتی ہیں، وہ تو زنا کا گناہ پائی جاتی ہیں جب غیر محرم ان کی خوشبوئیں پاتے ہیں، لیکن جو بندہ سونگ رہا ہے اور اگر اس کی دلچسپی پیدا ہو گئی سونگنے میں تو یہ ناک کا گناہ ہے۔ تو جس نے پانی لیا ناک میں ڈالا تو یہ ناک کے گناہ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد کہا 3 بار چہرہ دھوئیں، چہرے کے گناہ گئے، آنکھوں کے اور یہ۔ پھر اس کے بعد کہا بازوؤں کے گناہ وہ دھل گئے، سر پہ مسح کیا، دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں آ جاتی ہیں، وسوسے خیالات، سر کے گناہ دھل گئے۔ پاؤں دھوئے، کہا پاؤں کے گناہ دھل گئے۔ لو کہا، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وضو کر کے وہ یہ دعا پڑھتا ہے، گناہ بھی سارے دھل گئے۔ آسمان سے اعلان ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے، جس سے مرضی داخل ہو جائے۔ پھر یہ بندہ نماز کے لیے آتا ہے، اللہ اکبر، اور یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایایا۔ ہم نے تو ایک دعا یاد کی ہوئی ہے نا بچپن سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ ایک دعا اور بھی ہے، اے اللہ دوری ڈال میرے درمیان، میرے گناہوں کے درمیان، جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے اتنا میرے گناہوں کو دور کر دے۔ یا اللہ مجھ سے میرے گناہ دھو دے، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، یعنی سفید کپڑا بندے نے پہنا ہو، تھوڑا سا داغ بھی داغ نظر آتا ہے، بندہ وہ بھی دھو دیتا ہے۔ یا اللہ ایسے مجھے دھو دے، ذرہ بھی گناہ نہ رہے۔ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ یہ دعا پڑھی
तशहुद में गए तो ये दुआएं पढ़ी, रकू सजदे में गए सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, फिर मगफिरत की दुआएं पढ़ी, सलाम फिरा तो ऊंची कहा अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर 3 बार का या अल्लाह मुआफ कर दे, मुआफ कर दे, मुआफ कर दे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा जो 33 बार सुभान अल्लाह नमाज पढ़ने के बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार अल्लाह अकबर, कितने हो गए 99, 33 33 33। कहा एक बार ये पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कहा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, समंदर की झाग के बराबर भी अगर गुनाह है अल्लाह इसी वक्त सारे मुआफ कर देता है। बताइए, एक नमाज पढ़ी वुजू पे अलहदा पैकेज मिला, वुजू के बाद दुआ पढ़ी अलहदा पैकेज मिला, नमाज में आए तो मगफिरत के पैकेज ही पैकेज, नमाज से फारिग हुए 3 मिनट 2 मिनट लगते हैं सिर्फ ये तस्बीह पढ़ने से, दिल जमी से, लो ये काम आपने किया, अल्लाह ताला ने कहा समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह तो लेके आया मस्जिद में, जाते हुए अल्लाह ने सारे ही मुआफ कर दिए, सारे ही मुआफ कर दिए। या अल्लाह ये किस लिए? ये सारी रिवायात बुखारी और सही मुस्लिम की हैं। या अल्लाह ये किस लिए? फरमाया इसलिए ताकि बंदा अगर अगली नमाज से पहले फोत हो जाए, मेरे पास आए तो हिसाब बराबर ही हो, हिसाब देने की जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह ये चाहता है बंदे का हिसाब दुनिया में बराबर हो जाए, बंदा मुझसे मगफिरतें मांगे, बख्शिशें मांगे, रोए धोए, एक आंसू बहा दे, मैं उस पर राजी हो जाऊं, मैं दुनिया में ही उसको जन्नत देने का ऐलान कर दूं, इधर उसकी जान निकले अल्लाह के गुनाह थे, गलतियां थी, जा मैंने मुआफ की तो जन्नत में दाखिल हो जा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 5 बार कोई नहाए जैसे मैल बाकी नहीं रहती, कहा इसी तरह 5 नमाजें पढ़ने के बाद रात को जब बंदा बिस्तर पे जाता है तो उसका गुनाह बाकी नहीं होता, अल्लाह मुआफ कर देता है। इतनी बड़ी फजीलत नमाज की। अच्छा ये नमाजें हैं ना, इस नमाज में फजर की नमाज की फर्जियत, उसके 2 फर्ज, उसकी तो मिसाल क्या बयान करें। उसके नफल जो हम सुन्नतें पढ़ते हैं फजर से पहले 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकाता अल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। लोगों ये फजर की जो 2 रखते हैं, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सब से बेहतर बना दिया है। दुनिया की सारी दौलतें इकट्ठी हो जाएं और फजर की 2 सुन्नतों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये 2 सुन्नतें इससे भी बेहतर हैं। फजर के फराइज की क्या कीमत होगी और जो सारी नमाजें हैं उसकी क्या कीमत होगी। ये नमाज बहुत ही अजर वाला काम है। हमारे बड़े कहा करते थे भाई नमाज पढ़ना कोई मुश्किल काम है, लो अजान हुई 15 मिनट निकालो, वुजू करो, नमाज पढ़ लो। नमाज में भला कौन सा कोई टाइम लगता है, कोई वक्त ही नहीं लगता। सिर्फ बंदे की अंदर उसका जो चिराग है ना ईमान वाला, वो रोशन भी होना चाहिए, पावरफुल भी होना चाहिए। तो ये ईमान उसे बिस्तर से उठाकर मस्जिद में ले जाए तो नमाज पढ़ा दे, तो ये नमाज उसे कब्र से उठा के जन्नत में ले जाएगी। जो ईमान बिस्तर से मस्जिद में नहीं ला सकता, वो उसका ईमान और नमाज उसे जन्नत में कैसे लेकर के जाएगी। नमाज जो नहीं पढ़ते, ये इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुनीबीन इलैहि, अल्लाह की तरफ रजू करने वाले बन जाओ, वत्तकूहु और उससे डरो, व अकीमुस्सलात और नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन और मुशरिकों में से ना हो जाओ, मुशरिकों में से ना हो जाओ। याद रखिएगा भाइयों, ये इससे एक आयत छोड़कर जो नीचे हदीस उसको भी पढ़ लें। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया बैन अर्रजुली व बैन शिरकी वल कुफ्री तर्कुस सलाह, बंदाए मोमिन, काफिर और मुशरिक, इनके दरमियान जो फर्क है वो नमाज का छोड़ना है, नमाज का छोड़ना है। याद रखिएगा कि जिस बंदे ने नमाज इसलिए छोड़ी कि वो नमाज को इस्लाम का रुकन नहीं समझता, वो कहता है भाई मैं नमाज को मानता नहीं हूं, वो बंदा काफिर हो गया, वो मुशरिक हो गया, वो काफिर है। और जिस बंदे ने ये कहा कि नमाज मानता हूं, नमाज पढ़नी चाहिए, कभी कभी वो नमाज पढ़ता भी है,
یعنی وہ نماز کا تو انکار نہیں کرتا لیکن وہ نماز چھوڑتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوا لیکن یہ بندہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اسے اس حالت میں موت آ گئی تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، یہ نماز، یہ جو حدیث ہے نا کہ بندہ مومن کافر اور مشرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، اس کی میں ایک اکثر مثال دیا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مشترکہ آبادی ہے جیسے ہندوستان میں، تو وہاں پر 3-4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک سکھ ہے، ایک عیسائی ہے، ایک ہندو ہے۔ اذان کی آواز ہوئی، اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان چاروں میں مسلمان کون ہے؟ جو اذان کی آواز پہ اٹھ کے مسجد میں چلا گیا وہ مسلمان ہے، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر مشرک ہے۔ آسان سا قاعدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی آسان بات بتا دی کہ مشرک کافر ان کے درمیان، مسلمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو نماز چھوڑے اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز تو چھوڑتے نہیں ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، ایک پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 4 چھوڑ دی، 2 چھوڑ دی 1 چھوڑ دی، باقاعدگی سے پوری نہیں پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے، لیٹ اٹھتے ہیں۔ یہ خصلتیں منافقوں کی خصلتیں ہیں۔ منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ وہ اللہ کے دربار میں یا دنیا والوں کی نظر میں کوئی دلیل تو پیش کرے مسلمان ہونے کی، کوئی ایک دلیل پیش کرے۔ یعنی کلمے کا تعلق تو ہمارے دل کے ساتھ ہے نا، عمل کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو وہ یہ کام کر کے یہ ثابت کرتے تھے، دلیل پیش کرتے تھے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، سرٹیفکیٹ ہے نماز۔ منافق بھی نماز پڑھتا تھا یہ دلیل دینے کے لیے میں مسلمان ہوں، دیکھو تمہاری مسجد میں آتا ہوں، صف میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اور آج جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو لگتا ہے ان منافقوں سے بھی بدتر ہیں کہ جو ایک سرٹیفکیٹ آگے نہیں پیش کرتے کہ دلیل تو دینا کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، دلیل کیا ہے؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی دلیل ہے یہ نماز، ایک دن میں بندہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے، بھئی میں مسلمان ہوں، دیکھو آ کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ نماز یہ ایک سند اور دلیل۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، پڑھتے ہیں نماز سست پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بڑا ہی کم، یعنی پڑھے بھی تو ٹھونگے لگاتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3، سستی سے نماز پڑھتے ہیں، نمبر 2 ریاکاری کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمبر 3 اللہ کا ذکر کرتے ہیں بڑا ہی تھوڑا، ٹھونگے مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق عصر کی نماز نہیں پڑھتا، ویٹ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے کہ وہ فٹافٹ آتا ہے، وضو کرتا ہے اور 4 ٹھونگے لگاتا ہے، جیسے جانور پرندہ چونچے مارتا ہے تیزی تیزی سے زمین پر 4 کا، اس طرح وہ مار کے نکل جاتا ہے۔ اللہ ایسی نماز اس بندے کے منہ پہ مارتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ نماز ہے نا، 2 منٹ ذرا لیٹ ہو جائے تو لوگ بڑے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ دکان پہ لکھ کے آتے ہیں وقفہ برائے نماز 15 منٹ، اور آگے مولوی صاحب سے لڑتے ہیں بھئی 8-9 منٹ کی نماز ہونی چاہیے، آپ نے 10 منٹ کر دی ہے۔ دنیا کے کاموں میں وقت جتنا مرضی ضائع کر دیں، مسجد میں 2 منٹ امام لیٹ ہو جائے یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے یہ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ کون گھبراتے ہیں؟ ہم سب بھی ایسے کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ جو وصف بیان کر رہا ہے منافقوں کا ہے، یہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته، قیامت والے دن پہلی چیز کا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا۔
اللہ یہ نہیں کہے گا میٹرک کیا کہ نہیں، ایف اے کیا کہ نہیں، ایف ایس سی کی کہ نہیں، تو نے اپنے بیٹے کو پری انجینئرنگ کروائے کہ نہیں، میڈیکل میں گیا کہ نہیں. یہ سوال نہیں ہونا. وہاں پہ سوال ہونا ہے تو نے نماز پڑھی کہ نہیں، تیری نماز کیسی. فرمایا ہے فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر یہ نماز کا معاملہ صحیح ہوا، بندہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر یہ نماز کا معاملہ خراب نکلا، بندہ خرابی میں رہا، بندہ ناکام ہو گیا، بندہ خسارے میں جائے گا. کس بات پر؟ اس لیے کہ اس کی نماز درست نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیرامیٹر تھا، آپ نے کرائیٹیریا رکھا. کس بات پر؟ کوئی بندہ بھی اگر آپ اسے ڈیوٹی پہ مامور کرنا چاہتے ہیں، کہیں گورنر بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں، کمانڈر بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں جو تحقیق کرتے وہ کرتے نماز کی. آپ کہتے یہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، بتاؤ اس کی نماز کیسی ہے. کیونکہ جو اللہ کے حق صحیح ادا نہیں کر سکتا وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. جس نے اللہ کا حق ادا کر دیا اس نے اپنے عوام کی بھی خدمت کر دی، ان کا حق بھی ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن اسی کسوٹی پر، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کا فیصلہ کرے گا. جہنمی جہنم میں ہوں گے، مسلمان سارے جنت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ جو جنتی لوگ ہیں یہ آپس میں سوال کریں گے، اللہ سے بھی پوچھیں گے یا اللہ ہمارا دنیا میں فلاں رشتہ دار، فلاں بھائی، میرا بیٹا، میری بیوی، فلاں وہ نظر نہیں آ رہا، یا اللہ وہ کدھر ہے؟ اللہ کہے گا اگر ادھر نہیں ہے تو جہنم میں ہے. یا اللہ وہ جہنم میں کیسے چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ جنت میں ان سے بات کر لیں. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اللہ کہتا ہے کہ جنت میں سوال کریں گے، جنتی سوال کریں گے، مجرموں سے سوال کریں گے. سوال کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے پہنچایا؟ جواب یہ نہیں ہوگا ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، جواب یہ نہیں ہوگا کہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گواہی دینا، ہماری یہ گواہی نہیں تھی، بلکہ جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ تو نماز کے لیے جاتے تھے، آپ نے کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. آپ نماز کے لیے خود چلے جاتے تھے، اولاد کو نہیں اٹھاتے تھے. بیٹا اسکول سے کالج سے لیٹ ہو جائے تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے اور بچوں کی پٹائی ہوتی ہے. نماز پڑھی کہ نہیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. یقین کیجئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے برملا طور پہ کہہ دیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سارے کے سارے اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، نگران ہیں اپنی رعیت کے بارے میں. اولاد ہے تو آپ اولاد کے مسئول ہیں، بیوی کے مسئول ہیں، اگر آپ شوہر ہیں بہن بھائیوں کے مسئول ہیں. قیامت والے دن آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. بچے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کم از کم گھر میں ایک مجلس رات کو لگایا کرو، سارے دن کا محاسبہ کیا کرو، تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. نہیں تو قیامت والے دن یہ دن نہ دیکھنا پڑے. اللہ ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قیامت والے دن دنیا میں جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نماز کے بدلے میں اس کو 3 بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے گا. آپ نے کہا قیامت والے دن یہ نماز کانت لہو نورن ونجاتن وبرہانن، یہ نماز قیامت والے دن نور بن جائے گی. ہم نے پڑھا فکر آخرت میں کہ قیامت والے دن سورج تو ہوگا سر پر لیکن اس کا نور نہیں ہوگا. قیامت والے دن نور ہر بندے کا اس کے ایمان کا ہوگا، وگرنہ بندے ٹھڈے دھکے کھاتے ہوں گے. مومنین کو اللہ تعالیٰ ایمان کا نور دے گا. یہ نماز قیامت کے اندھیروں میں، قبر کے اندھیروں میں، یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی. فرمایا وَبُرْهَانًا، اور یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی. دلیل کس بات کی؟ اس کے ایمان کی دلیل، اس کے اسلام کی دلیل. قیامت والے دن وہ اللہ کو دلیل پیش کرے گا، یا اللہ میں مومن مسلمان ہوں. اللہ کہے گا اپنے اسلام اور ایمان کی دلیل پیش کر.
یہ نماز آگے آئے گی. یا اللہ میں دلیل ہوں, یہ مجھے نماز کے لیے اٹھتا تھا, مجھے پڑھتا تھا, مجھے ادا کرتا تھا. اس کی نمازیں قیامت والے دن اس کے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہوگی, دلیل ہوگی. وَنِجَاتًا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نماز کی وجہ سے بندے کو نجات عطا کر دے گا, اللہ تعالیٰ بندے کو کامیاب کر دے گا. فرمایا جس بندے نے نماز کی حفاظت نہ, یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھی, نماز کی حفاظت نہ کی. بعض دفعہ نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن حفاظت نہیں کرتے, جیسے میں نے بتایا کہ ریاکاری کرتے ہیں, نماز ضائع کر دیتے ہیں. ہم نے نا بڑا معاشرے میں بھی, اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھا, بعض بندے نمازی تو ہوتے ہیں مگر وہ جگہ جگہ بیٹھ کر اپنی نمازیں بڑی سناتے ہیں, اور جو بندے نماز نہیں پڑھتے ان کے اتنا خلاف ہوتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا نہیں تو بے نمازی ہے, کھانا پینا نہیں برملا تو بے نمازی ہے, بات بات پر اسے تانا دیتے تو بے نمازی ہے, اور اپنی نماز کو بہت بیان کرتے ہیں. نیتیں اللہ جانتا ہے, لیکن اگر یہ سارے رویے ریاکاری پر اور کسی دوسرے کو کریٹیسائز کرنا, اسے کم تر سمجھنا, اس پر مبنی ہے, تو پھر بندے کی نماز کی حفاظت نہیں ہوئی. نمازیں تو بندے نے پڑھنی ہیں مگر نمازیں اس کی ضائع ہو گئی ہیں, اس کی نمازوں کی حفاظت نہیں ہوئی. نمازوں کی حفاظت اس وقت ہے کہ جب نماز پڑھ کے بندہ نماز کو محفوظ بنائے. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں. ایک بابا جی ملے, کہتے جی میں نے 20 سال ہو گئے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا ہے. بابا سے پوچھا کس لیے؟ کہتا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, میں نے گھر سے نکال دیا. میں نے کہا تم مشرک ہو گیا, کافر ہو گیا, تو نماز نہیں پڑھتا. یہ بھی تخریبی رویہ ہے. کیا ہے؟ تخریبی رویہ. اسلام تعمیری رویہ دیتا ہے, تخریبی نہیں دیتا. تعمیری کردار کیا ہے کہ پتھر پہ ہلکا 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 بھی پانی پڑتا رہے, پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ بے نمازی ہے اسے دھکے دے کے نکال دو, جو دعوت کا راستہ ہے بھی تھا وہ بھی بند کر دو. آپ اسے سمجھائیں, انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ کہتا ہے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو میں نے منوا کے چھوڑنا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ سمجھاتے رہو, سمجھانے سے, محاسبے سے غفلت نہ کرو. ایک وقت آئے گا کبھی نہ کبھی تو اللہ رب العالمین ضرور انہیں توفیق عطا فرما دے گا. یعنی آپ بیلنس رکھیں اپنے ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے, انتہا نہیں ہونی چاہیے. فرمایا جس بندے نے اس کی حفاظت نہ کی, قیامت کا دن ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے نماز نہ اس کے حق میں دلیل بن کے آئے گی, نہ نور ہوگا, اور نہ ہی اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی. اللہ رب العالمین بے نمازی کو قارون, فرعون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کرے گا. جہاں پہ یہ بدبخت جہنم میں جلتے ہوں گے وہیں یہ بندہ ہوگا. اب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ 4 بندوں کا ذکر ہوا, ایک قارون, ایک فرعون, ایک حامان اور ایک ابی بن خلف. کہا کہ جس بندے کی دولت, پیسے نے, دکانداری نے, تجارت نے اسے نماز سے روکا, وہ نماز اس لیے نہ پڑھ سکا کہ دکانداری متاثر ہوگی, اس کی دولت کا مسئلہ ہے, کام کا مسئلہ ہے. کہا قیامت والے دن قارون کے پاس بھی بڑی دولت تھی, اس کی دولت نے اسے اللہ سے غافل کیا, اللہ اس کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کرے گا. جس بندے کے عہدے نے, حکومت نے اسے نماز سے غافل کیا, وہ گمنڈ میں پڑ گیا, میں حکمران ہوں, اور وہ نشے میں, اسی نشے میں اللہ سے بھی غافل ہو گیا, قیامت والے دن اللہ فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا, کیونکہ اللہ نے حکومت اس کو بھی دی تھی, اس کی حکومت بھی اللہ سے غافل کرنے کا باعث بنی. ایسے سارے بے نمازی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آگے حامان اور ابی بن خلف, یہ جو چونکہ یہ حامان وزیر تھا فرعون کا, تو جس کی وزارت نے اسے نماز سے روکا, قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے وزراء کو ان کے ساتھ کھڑا کرے گا, حامان کے ساتھ, کہ جن کی وزارتیں انہیں اللہ کے دین سے, نماز سے روکتی ہیں. اس کے بعد ابی بن خلف, یہ اس کا تکبر, اس کا کبر, یہ مکہ کا یہ وہ بدماش تھا کہ جس کی سرداری نے اسے اللہ کے دین سے غافل کیا. اور دنیا میں اگر کوئی سردار, کوئی عہدہ نچلے درجے کا رکھنے والا بندہ وہ بے نمازی ہے, قیامت والے دن ایسے طبقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا.
ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یہ قیامت والے دن اس کا انجام ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی, کہتا ہے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. یہ آج سورج ہے, یہ آسمان ہے, اس کے نیچے جاگ جائیں, بیدار ہو جائیں, فجر پہ اٹھ جائیں, زور پہ اٹھ جائیں, عصر مغرب عشاء پہ. آج یہ نمازیں پڑھ لیں, 24 گھنٹوں میں 5 60 سالہ زندگی میں آدھی بندہ سو کے گزارتا ہے, آدھی باقی رہ جاتی ہے. یہ آج 30 سالوں میں آپ نمازیں پڑھ لیں, قبر کی, قیامت کی اور اس کے بعد کی ابدی زندگی آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے گی. کوئی عبادت بھی جنت میں نہیں جائے گی. اللہ نے جنت میں یہ نہیں کہنا چلو نمازیں پڑھو, اللہ نے جنت میں یہ نہیں کہنا چلو اب جہاد کرو, چلو اب صدقہ خیرات کرو. جنت میں کوئی عبادت نہیں جائے گی, وہاں صرف اور صرف قرآن جائے گا. اللہ حافظ قرآن سے کہے گا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل کو طے کرتا چلا جا. جہاں قرآن مجید مکمل ہوگا وہ جنت کی سب سے اعلیٰ تیری آخری منزل ہوگی. باقی تو کوئی عبادت جنت میں نہیں جانی. تو دنیا میں ہم نماز پڑھیں. کیا پڑھیں؟ اپنی اصلاح کریں. یقین کریں نماز کے معاملے میں بہت بگاڑ پیدا ہو گیا. پہلے وقت تھا, بچپن میں ہم سنتے تھے, یا تھوڑی سی شعور کی عمر تھی, اور آپ لوگ اپنے زمانے میں سنا کرتے تھے بڑے لوگ, کہ لوگوں نے رشتہ بھی کرنا ہوتا تھا نا مسلمانوں نے, تو کم از کم نماز کو ضرور دیکھتے تھے. دیندار لوگ کہتے تھے بچہ نمازی ہونا چاہیے. پہلی شرط کیا ہے؟ بچہ ٹھیک ہے کاروبار بھی دیکھیں گے, تعلیم بھی دیکھیں گے, لیکن بچہ نمازی ہونا چاہیے. اور اب آپ یقین کر لیں پیسے والے, دولت والے نمازی لوگ اگلی پوش میں جو رشتے کر رہے ہیں وہ یہ نہیں اب دیکھتے بچہ نمازی ہے کہ نہیں. ہم دیندار علماء کی بیٹیوں کی شادیوں میں جاتے ہیں, نہ چہروں پہ داڑھی ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی دین کے اثرات نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مکان دے دے, کوئی بہت اچھا کاروبار دے دے, گاڑی دے دے, وہ اس کا اثاثہ ہے, وہ اس کے ایسٹز ہیں. بندے کا اثاثہ اس کی نیک اولاد ہے. اس کی کیا ہے؟ نیک اولاد. تو اس لیے ہر معاملے میں اس بات کو ترجیح دیں کہ یہ نماز اور نماز, اس کی اصلاح کریں, کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ ہمارے دین کا, اسلام کا بنیادی دوسرا رکن ہے. اگر یہ نماز نہیں تو ہمارا اسلام نہیں. آخری 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ نماز کا طریقہ, یعنی نماز ہم پڑھیں لیکن نماز کیسے پڑھیں. اب آپ مجھے بتائیں, فیصلہ آپ پر ہے. ایک بندے نے 3 کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں اور وہ بس میں کتابیں بیچ رہا تھا. 3 نہیں بلکہ 5 کتابیں بیچ رہا تھا. کہہ رہا تھا یہ نماز حنفی ہے, یہ نماز شافعی ہے, یہ نماز حنبلی ہے, یہ نماز مالکی ہے. اور ایک کتاب اس کے پاس تھی نماز نبوی, نماز محمدی. کہتا تھا یہ نماز نبوی ہے, یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو 5 میں سے کون سی نماز لینی چاہیے؟ نماز نبوی لینی چاہیے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, لوگوں نماز تم نے ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نماز میں رفع الیدین ہے, نماز میں رکوع ہے, نماز میں سجدہ ہے. نماز کا مکمل طریقہ آپ نے ویسے اپنانا ہے جیسے آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں پہ جگہ نہیں تھی تو ہم وہ روایت لائے, لیکن وہ 3 صفحہ بن رہا تھا, پھر وہ کاٹ دیا. آپ کو سنائے دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں, مسجد میں تشریف لائے, آپ نے نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہوئے. اتنے میں ایک بندہ داخل ہوا اور آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کیا اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سلام بھیرا, نبی علیہ السلام کے پاس گیا, دوبارہ سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ جا کے نماز پڑھو, تو نے نماز پڑھی نہیں. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ ابھی میں نے نماز ہی نہیں پڑھی, ابھی نماز تو پڑھ کے آیا ہوں. وہ پھر گیا, جا کے نماز پڑھنے لگ پڑا, نماز پڑھی, واپس آیا, سلام کیا, آپ نے جواب دیا, آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا کے نماز پڑھ, تو نے نماز پڑھی نہیں. 3 بار اس نے ایسے کیا, تینوں بار اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا. چوتھی بار کہتا ہے اللہ کے نبی اس سے اچھی مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی, مجھے بتائیں میری نماز میں ایسا کون سا نقص ہے. رکعتیں بھی اتنی پڑھ رہا ہوں, رکوع بھی اتنے کر رہا ہوں, سجدے بھی اتنے کر رہا ہوں, اور آپ ہر بار کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی,
جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز کا جو نقص بتایا، آپ نے کہا تو رکوع کرتا ہے صحیح نہیں کرتا، ایسے جھکتا ہے فوراً اٹھ جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے صحیح نہیں کرتا، تھوڑا سا سجدے میں جاتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے۔ کہا نہیں، رکوع اور سجدہ اطمینان سے کر، جب تو رکوع میں جا سارے جوڑ تیرے برابر ہو جائیں، پھر دعائیں پڑھ، پھر سکون سے اٹھ، حتیٰ کہ سارے جوڑ پھر اپنی جگہ پہ آ جائیں، پھر سجدے میں جا، پھر آرام سے اٹھ، پھر جا، پھر آرام سے اٹھ۔ کہا یہ تیرا نماز میں رکوع سجود ناقص تھے، پڑھتا تھا، لیکن میرا فتویٰ ہے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ۔ کتنا بڑا کام ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کی نماز بھی ایسے ناقص تھی۔ آپ نے کہا کتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہو؟ بندہ کہتا ہے 40 سال ہو گئے میں تو ایسے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر 40 سالوں سے ایسے نماز پڑھتا ہے تو تیری نمازیں قبول نہیں ہوئی، نماز پڑھنے کا تو یہ طریقہ ہے۔ تو اس میں نماز میں رفع الیدین کرنا، پھر آمین کہنا، پھر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، یہ ایک الگ مسئلے ہیں۔ تو بہرحال نماز کا طریقہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اور خاص کر یہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام کو تحفہ دیا، نماز کا اللہ کا تحفہ ہے، اور یہ مومن کی معراج بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے بندے نے میری مجدنی عبدی بزرگی بیان کی، یعنی اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کا عہدہ رتبہ بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے آدھی نماز میری، آدھی نماز میرے بندے کے لیے۔ میری نماز کیا ہے؟ جو میرے بندے نے میرے لیے کہہ دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ آواز دیتا ہے ولی عبدی ما سآلا، اب باری میرے بندے کی ہے، بندے اب تو اپنے لیے مانگ، جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ بندہ مانگنے سے پہلے اللہ کو تعارف کرواتا ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اللہ سے کچھ مانگیں۔ ہم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ کہتا ہے ولی عبدی ما سالا، بندے مانگ، کیا مانگتے ہیں؟ ہم اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ مانگنے سے پہلے تعارف تو کروا دوں، میں سے اجنبی یہاں پہ آ کے کھڑا نہیں ہو گیا، تیرا میرا رشتہ بھلا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خالصتاً عبادت تیری کرتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تو میرا خالق ہے، سجدہ تجھ کو کرتا ہوں، تو میرا معبود ہے، عبادت تیری کرتا ہوں۔ پہلے بندہ اللہ کو تعارف کرواتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے ولی عبدی ما سالا، بندے مانگ، آدھی نماز میری تھی اب آدھی نماز تیری ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مانگنا کیا ہے؟ بس مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ان سے بچا دے، جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا۔ یا اللہ بس سیدھا راستہ ہر کام میں، دنیا میں آخرت میں سیدھا راستہ عطا کر دے۔ یاد رکھیے گا، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں نا، مجھ سے مشورہ کریں، میرا مشورہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کسی اور سے مشورہ کریں، تجویز غلط بھی ہو سکتی ہے، میں آپ کی رہنمائی کروں، آپ اس سے ہٹ کر نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مگر خطبے میں اللہ کے نبی یہ پڑھتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، لوگوں جس کو ہدایت اللہ دے دے، جس کی رہنمائی اللہ کر دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ یہ مانگتا ہے یا اللہ سیدھا راستہ، دنیا کا کوئی کام کروں تو سیدھا راستہ، آخرت میں جاؤں تو سیدھا راستہ، مجھے بس صحیح راستے پہ ڈال دے۔ تو یہ نماز کا مزہ ہی تب آتا ہے جب نماز کا ترجمہ یاد ہو۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں نا، نماز ختم ہوتی ہے اور جی دعا کریں، جی دعا کریں، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں میں نے نماز میں مانگا کیا ہے، بندے کا دل ہی نہیں مطمئن ہوتا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز اور سجدے کی حالت
اس سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ اور کسی حالت میں نہیں ہو سکتا کہ اس حالت میں اللہ سے مانگا کرو. دیکھیں نا نماز پڑھتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر، اللہ نے کہا نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. بندے کے اعضاء، بندے کا دل اور دماغ اور بندے کی زبان سب اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں. دنیا سے تعلق نہیں ہوتا. بندہ کیسے مست ہو کر اور ساری یکسوئی کے ساتھ دنیا سے غافل ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ لوں، ایسے نماز پڑھوں یا کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت زیادہ قریب کی ہے یا سلام پھیرنے کے بعد وہ کیفیت زیادہ قریب کی ہے؟ تشہد دعائیں مانگنے کے لیے، سجدے میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. بندے کو عربی یاد ہو، دعائیں یاد ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نہ ہمیں ترجمہ آتا ہے، نہ ہمیں دعائیں آتی ہیں. سلام پھیرنے کے بعد بھی اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں مانگا کیا ہے. اور جو دل لگا کے نماز پڑھ لے، رب سے مانگ لیں، وہ نماز کے بعد یہ نہیں کہتے جی دعا کرو جی دعا کرو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تو دعا کی نہیں، کیونکہ نماز خود دعا ہے، تشہد خود دعائیں ہیں، اور ایسی قریب اللہ کے قرب والی حالت کی دعائیں ہیں. تو اس لیے ہمیں نماز کا طریقہ بھی نبوی اور محمدی بنانا چاہیے. آخری بات یہ کہ نماز کی مختلف اقسام ہیں. ایک ہے 5 نمازیں جو فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ 5 نمازیں ہیں. کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں جس کا ہم نے نام لکھا. نماز خوف، یعنی یہی فرض نماز جو ہے جنگ کی حالت میں ہو، بندہ بیمار ہے، اللہ کہتا ہے کھڑا ہو کے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، نہیں تو لیٹ کے پڑھ لے، نہیں تو اشاروں سے پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں ہے. بندہ جنگ کی حالت میں گولیاں چل رہی ہیں، اللہ کہتا ہے 4 رکعتوں کی نماز ہے، تم 1 رکعت میں پڑھ لو. تم چلتے چلتے لڑتے جاؤ، رکوع سجدہ نہ بھی کرو، ویسے ہی نماز پڑھ لو، لیکن یاد رکھنا نماز پھر بھی معاف نہیں ہے. صحت مند بندے کو نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ میرا گھر کے قریب ایک ادارہ ہے مرکز جماعت کا، تو وہاں پہ ہم نے فجر کی نماز پڑھنا تفسیر شروع کی قرآن مجید کی. تو فجر پہ ہی الحمدللہ ہمارے پاس وہاں پہ 60 بندے آ گئے، 17-20 خواتین آ گئیں. تو 20 سے 25 منٹ ہم لفظی ترجمے سے شروع کرتے تھے کلاس. تو اتوار کا دن آیا نا، تو بندے کہنے لگے کل پھر چھٹی ہوگی. میں نے کہا جی اگر نماز سے چھٹی ہے تو پھر کلاس سے بھی چھٹی کر لیتے ہیں. کہتے نہیں نماز سے چھٹی تو نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کلاس سے بھی چھٹی، جب آپ نے بھی آنا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے بھی آنا ہے، تو پھر کلاس سے چھٹی کیوں کریں؟ گرمی ہو، سردی ہو، اندھیری ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، نماز سے چھٹی بالکل نہیں ہے. تو نماز ہر حالت میں، ہر حال میں ادا کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، ہم سب پر فرض ہے. ایک نماز ہے اسے کہتے ہیں نماز کسوف یا خسوف، یہ لکھا ہوا میں نے. یہ ہوتی ہے جب گرہن لگ جائے سورج کو یا چاند کو، تب یہ نماز پڑھی جاتی ہے. ایک نماز ہے قصر، یعنی نماز قصر کہ جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو یہ ظہر، عصر اور عشاء، یہ جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں یہ 2 رکعتوں کی ہو جاتی ہیں. یعنی بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ فرض ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بندے پر تخفیف کرتا ہے، نرمی کرتا ہے. نماز عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز، نماز جنازہ کوئی فوت ہو جائے تو اس پر. نماز استسقاء، یہ ہے بارش کی نماز، بارش طلب کرنے کی نماز. یعنی جب بارشیں نہ ہوں، قحط سالی ہو، بارشوں کی ضرورت ہو، تب یہ سارے لوگ کسی باہر کھلے میدان میں آئیں، آ کے نماز پڑھیں اور ایسے ہاتھ الٹے کر کے خطیب جو ہے پہلے نصیحت کرے، واز کرے، اللہ سے ڈرائے، پھر سارے اللہ سے دعا کریں. سیدھے ہاتھ کر کے نہیں بلکہ الٹے ہاتھ کر کے اللہ سے دعا کرنا، یہ خاص انداز ہے توبہ کے لیے. تو یہ بھی نماز استسقاء، بارش مانگنے کی نماز. اسی طرح نماز استخارہ ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام اچھا ہوگا کہ برا، فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعتیں سنتیں نفل پڑھیں اور اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھ لیں. نماز تسبیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ کم از کم زندگی میں 1 بار، نہیں تو سال میں 1 بار، نہیں تو 6 مہینے میں 1 بار، نہیں تو ہفتے میں 1 بار، یہ بھی ایک نماز ہے. اس کے بعد ہے نماز تہجد، جس کو ہم باقاعدگی سے رمضان میں ادا کرتے ہیں. اسی تہجد کا نام پڑ جاتا ہے نماز تراویح. جس بندے نے بھی عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے. تو ہم رمضان المبارک میں عشاء کے فوری بعد اس کو پڑھ لیتے ہیں. البتہ بعد والے دنوں میں
فجر سے پہلے اٹھ کر یا کوئی رات کو بھی سونے سے پہلے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ کچھ نمازیں ہیں، ان کی اقسام ہیں، آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی دوسرا رکن ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہماری بات ہوگی وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ پر، کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ زکوٰۃ، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا نصاب اور اس کے فوائد، اور جو ادا نہیں کرتے ان معاشروں میں اس کا نقصان کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کر کے ہماری سیریز رمضان سے پہلے مکمل ہو جائیں گی۔